من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام الرحمن، پروگرام جواب نامہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم سورہ یوسف سے لے کر سورہ ہجر تک کے مضامین پر بات کریں گے۔ سورہ یوسف، جس کو اللہ نے احسن القصص کہا، قرآن کی ایک منفرد صورت ہے جس میں پوری صورت میں ایک ہی نبی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر قرآن مجید میں ہوتا اس طرح سے ہے کہ ایک ہی صورت میں مختلف انبیاء کی جو واقعات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، جبکہ یہ صورت پوری ڈیڈیکیٹڈ ہے ایک ہی نبی کے واقعے پر۔ اس واقعے سے ہمیں جو بہت ہی واضح طور پر کھل کر ایک بات سامنے آتی ہے کہ کس طریقے سے مختلف واقعات ہوتے ہیں، ایک ہی واقعہ ہوتا ہے جس کو مختلف لوگ اپنے اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر کوئی اس میں اپنے طور پر اس کو اس زاویہ نظر سے دیکھتا ہے، لیکن ایک گریٹر پلان ہے اللہ کا۔ ہم نے دیکھا کس طریقے سے بھائیوں کے حسد سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت مصر پر بیٹھے، اس پورے واقعے میں اللہ کی تدبیر کس طرح سے کام کرتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سوالات ہم لیں گے اور آپ کے جوابات، ان سوالات کے جوابات ہم اپنے مہمان جناب خالد محمود عباسی صاحب سے لیں گے۔ تو چلتے ہیں خالد صاحب آج کے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال تاویل احادیث کے علم کے حوالے سے آیا، جو کہ سورہ کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی آیا ہے۔ سوال ہے کہ آپ نے ایک بات کی تھی، تاویل احادیث کا علم سیکھنے کے لیے مصر ہی جانا تھا، حتیٰ کہ خود یعقوب علیہ السلام کی صحبت بھی وہ علم نہ سکھا پاتی، تو مصر میں انہوں نے ایسا کون سا کام کیا جس سے یہ مانا جا سکے کہ انہیں تاویل الاحادیث کا علم آ گیا؟ اچھا، خیر، یہ تو مجھے نہیں اندازہ کہ تاویل الاحادیث کے علم سے ان کے ذہن میں کیا ہے کہ جس کو وہ کام سے جوڑ رہے ہیں کہ وہ کام کر کے تو وہ علم حاصل ہوگا۔ جو میرا فہم ہے وہ یہ کہ حدیث کی جمع یعنی باتیں، اس کی جو ہے نا وہ احادیث تو وہ ہو گئی، تاویل اس کی حقیقت جاننا۔ یعنی کوئی بھی جو بات ہوتی ہے، ایک تو الفاظ ہوتے ہیں اور اس کا ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے، اور اس کی تہ تک پہنچ جانا۔ بعض لوگوں نے اسے خاص طور پہ خوابوں کے ساتھ بھی جوڑا ہے، لیکن یہ کہ انسانوں کے درمیان بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں بہت کچھ طے میں کچھ اور ہوتا ہے، اور بعض اوقات خود بھی غیر شعوری طور پر ایک بندہ جو ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اسے نہیں پتہ ہوتا میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کہہ رہا ہوں، تو سننے والے کو اگر اللہ نے فہم دیا ہو تو وہ اس کی گہرائی میں اتر کے سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں اصل کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ اور آج کل ہمارے ہاں ایک جو یہ ڈپلومیسی کا ایک علم ہے کہ ڈپلومیٹک لینگویج میں جو کچھ کہا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ ایک پورا خود ایک یعنی ڈی کوڈ کرنا کسی کی بات کو ایک آرٹ بن چکا ہوا ہے، اسپیشلائزیشن ہے۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے اب ایک ہم بیان پڑھ لیتے ہیں صدر محترم کا، اس کا ایک معنی ہم لے رہے ہوتے ہیں، اس کا ایک معنی انڈیا لے رہا ہوتا ہے، اس کا ایک معنی امریکہ لے رہا ہوتا ہے، سب کے معنی ضروری نہیں کہ مل رہے بھی رہے ہوں، تو یہ معنی آپ ایک خاص تناظر میں لے رہے ہوتے ہیں، جو آپ نے جو پورا بیک گراؤنڈ آپ کے علم میں ہوتا ہے اس کی بنیاد پر آپ وہ معنی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہری اعتبار سے تو تاویل الحدیث یعنی باتوں کی تہ تک پہنچنا، باتوں کی کنہ تک پہنچنا، باتوں کی حقیقت کو جاننا، ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ، جی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ، بٹوین دا لائن پڑھنا، یہ ساری چیزوں کو جوڑیں گے تو کچھ وہ تاویل الحدیث کی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ خاص کرنا نہیں ہوتا، یعنی یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں تو آپ وہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ علم حاصل ہو جائے گا۔ کوئی خاص قسم کا چلہ نہیں ہے جو آپ کاٹیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ علم آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ اس وقت کا جو یوں سمجھیے کہ زندگی گزارنے کا ایک معروف رنگ ڈنگ ہے، جو اس وقت کی کلچر ہے، تہذیب ہے، اس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن آپ کو یہ علم دے گا، یہ تجربے سے بڑھے گا۔ تو ظاہر ہے دیہات میں وہ لیول نہیں ہوتا زندگی گزارنے کا جو شہر میں ہوتا ہے، پھر شہروں میں جو سب سے متمدن شہر ہوگا اس میں، اور جو ذرا پیچھے ہوگا زندگی کی دوڑ میں اس میں بھی فہم اور فراست اور سمجھ میں فرق ہوگا۔ تو چونکہ مصر تہذیب کا گہوارہ سمجھا گیا تو وہ وہاں، اور پھر تہذیب کے گہوارے میں بھی سارے گھر برابر نہیں ہوں گے، وہ لوگ کہ جو حکمران ہیں اور پھر اسی طرح کے لوگ ان کے گھر میں آتے ہیں، اسی طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو وہاں رہ کے آپ زندگی کے معاملات کو سمجھیں گے۔ میں اسے اس انداز میں کہوں کہ اپنے زمانے کو سمجھنا، اپنے عصر کو سمجھنا، تاویل الحدیث جسے کہا گیا ہے یہاں پہ، زمانہ شناس ہو جانا، زمانے کا فہم حاصل کرنا، اصل میں یہ بات ہے جو کہی گئی ہے۔
تو آپ کا کوئی لیڈنگ رول تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو اپنے زمانے کا فہم ہو. آپ آئسولیشن میں جتنا بڑا علم وحی لے کے آ جائیں، آپ جس معاشرے میں جا کے کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ اس کو صحیح طرح سے اس کو تعلیم و تعلم کا کام نہیں کر سکتے اگر آپ کے معاشرے کی نبض پر آپ کا ہاتھ نہیں ہے. صحیح. تو یہ وہ شے زمانہ شناسی کہ جو آپ کو یعنی ایک طرف یہ کہ آپ حساس ہوں، حساس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے دکھ سہے ہوں، تکلیفوں سے گزرے ہوں، جگر خون ہوا ہو آپ کا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو جو بھی ایڈیم ہے، لینگویج ہے، وہ جو ایک لیول اس لیول پہ جو بات چیت ہوتی ہے اس کا بھی ایک ادراک اور فہم ہو، تاکہ یہ دونوں چیزیں مل کر اچھا تیسری طرف وہ بصیرت جو وہ وہی والی ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو. تو یہ سب مل کے اس کے کمبینیشن سے پھر آپ میں وہ زمانہ شناسی آتی ہے. تو اقبال کا ایک اچھا شعر ہے نا اس موضوع پہ کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بانی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. تو یہ میدان جنگ میں، یہ طوفان میں، مصیبتوں میں اس سے گزر کر تو آپ کو آپ کا جگر خوں کر کے تو یہ علم حاصل ہوتا ہے جہاں بینی کا. جہاں بینی کا. صحیح. خالد صاحب، تو میرے حساب میں یہ جو بھی ہے تعویل الاحادیث، یہ بھی ایک وہ ہے مرکب استعمال کیا گیا ہے. تو اس کو کوئی فقہی انداز میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ یہ اس کا مفہوم یہی بنتا ہے جہاں بینی، آپ کو زمانہ شناسی، آپ اپنے زمانے کو پہچانتے ہو. صحیح. یہ بتائیے کہ نبی اور رسول ان میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے، اور پھر نبی اور رسول کی دعوت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں ویسے تو یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے متبادل اور مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں. کہیں یعنی قرآن مجید میں ان کا اس طرح استعمال ہے. صحیح. لیکن جب ہم جیسے آپ نے سوال کیا اس طرح علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں گے تو نبی جو ہے وہ تو جس کو بھی اللہ کے پاس سے میسیج آ رہے ہوں، پیغامات آ رہے ہیں، وہ نبی ہے. وہ جو اسپیشل کمیونیکیشن اللہ کے ساتھ بنتی ہے محفوظ، وہ نبوت ہے. اس کے بعد ایک خاص ماموریت ہو جاتی ہے کسی نبی کی کہ آپ نے میرا یہ پیغام فلانے علاقے کے لوگوں تک پہنچانا ہے. صحیح. تو جب اس طرح کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ اب یعنی اللہ کا وہ پیغام جو آپ کے پاس آئے وہ آپ نے آگے پہنچانا بھی ہے، لازمی آپ پر ذمہ داری ہے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی. تو اب یہ نبوت کا یعنی یوں سمجھیے کہ ماموریت ہو گئی رسالت کی. یہ اب اسے رسول کہیں گے. نبی وہ ہوگا ہی، لیکن اس پر رسالت کی ذمہ داری بھی آئے گی. تو اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ جو بھی رسول ہوگا وہ نبی لازمی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی ہوئے بغیر رسول بن جائے. لیکن دوسری طرف ہر نبی رسول ہوگا یہ ضروری نہیں ہوتا. اسی لیے ایک فرق ہے نا، ہم کہتے ہیں جی رسول 313 آئے ہیں دنیا میں، کل آدم علیہ السلام سے یعنی بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں ان میں سے 313 رسول تھے. نبی ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی 1,24,000 کے لگ بھگ آئے ہیں، آس پاس آئے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ نبیوں اور رسولوں میں ایک فرق تو ہے، لازمی ہے. اور دوسرا یہ جو بات واضح ہو گئی کہ نبیوں ہی میں سے کسی کو رسول بنا کر کسی خاص علاقے کی طرف، رسولا الی بنی اسرائیل، یا کسی خاص قوم کی طرف یا خاص علاقے کی طرف جب اسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو اب وہ رسول کہلاتا ہے. دعوت کا فرق یہ ہے کہ نبی اچھی باتیں بتانے والا، اچھی طرف رہنمائی کرنے والا، کبھی باہر بھی نکل کے بات کر لے گا، نہیں تو اکثر و بیشتر جو ان کے پاس آئیں گے وہ ان کو سکھائیں گے. جیسے ہمارے ہاں صوفیاء کا رول رہا ہے. اور رسول کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے جانا ہوتا ہے، جا کے سمجھانا ہوتا ہے. کوئی مانے نہ مانے اس نے بات ان کے پاس رکھنی ہوتی ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی کی بات کو نہ ماننے سے بھی بلکہ نبی کو قتل بھی کیا گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ رسول بنا کے کسی نبی کو بھیج دیتا ہے تو اب دو نتیجے تو لازمی نکلتے ہیں. ایک یہ کہ رسول جو ہے اس نے غالب آنا ہوتا ہے. اب قوم مان لے، اس کی وہ حیثیت تسلیم کر لے اللہ کا رسول ہونا، اور اس کی وہ یعنی اس کو وائسرائے تسلیم کر لے اللہ کا، تو پھر یعنی ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا. قوم نہیں مانتی تو پھر اللہ کا حملہ ہوگا اور وہ قوم نیست و نابود کر دی جائے گی. نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. نبی نے بتایا ٹھیک ہے مان لیا، بہت اچھی بات ہے، نبی کے راستے پہ چلے، فائدہ ہوا،
نہیں چلے, کوئی آپ پر کوئی چیلنج نہیں ہے اللہ کی طرف سے, لیکن جب اللہ نے رسول بنا کے بھیج دیا تو اب گویا یہ پھر تخت یا تختہ ہے, یا تو آپ اس کی اس حیثیت کو مان کے تو چلیں گے تو بچیں گے, نہیں تو پھر آپ مریں گے, نہیں بچیں گے. صحیح. اسی سورہ مبارکہ سورہ یوسف کے آخر میں آیت 106 میں اللہ نے فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, کہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن کسی نہ کسی شرک کے ساتھ. تو یہ بتائیے کہ توحید خالص جو ہے یہ اتنی مشکل کیوں ہے؟ اچھا دیکھیں, خیر پہلی بات تو یہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ وہ بہت پہلے وہ تو کلیئر ہو جائے نا کہ بھئی یہ کوئی ایسا مشکل بات نہیں ہے جو کہی گئی ہے, کہ شرک تو کہتے ہی ملانے کو ہے, ساتھ ملانے کو, پارٹنر بنانے کو. جو اللہ کو مانتا ہی نہیں تو وہ اس کے ساتھ شرک کیا کرے گا؟ شرک تو وہی کرے گا جو اللہ کو مانتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے. دوسری بات جو یہاں پہ اصل دعویٰ کیا گیا وہ یہ ہے کہ لوگ جو مانتے ہیں اللہ کو ان میں سے اکثریت پھر ساتھ کسی کو شریک کر لیتی ہیں. تو آپ اسے یوں کر لیں کہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ اللہ کے انکاری ہوتے ہیں. جتنے بھی مشرک گزرے ہیں وہ اللہ کو مانتے ضرور تھے. وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو شرک ہوتا ہے اس کے ساتھ ہے, اور یہ ایمان لانے والے ہی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اب آگے آپ کا سوال کہ اصل آپ اسے مشکل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. اکثریت تو ماننے کے ساتھ شرک کر رہی ہوتی ہے, تو جو بالکل خالص ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں. تو اس کی وجوہات یہ ہے نا کہ جس کو آپ مان رہے ہوتے ہیں, یعنی بالکل اگر آپ سادہ سادہ دیکھیں, اللہ کو آپ نے مانا ہے تو اس کی معرفت کی کمی, بنیادی سبب تو یہ ہوتے ہیں نا, وما قدر اللہ حق قدری, آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا. دوسرا سبب ہوتا ہے غفلت, پہچانا تو ہے, آپ نے صحیح پہچانا ہے, لیکن یہ کہ وقتی طور پر آپ وہ جو بھی ایک ٹرینڈ تھا اس کو فالو کر بیٹھے, غفلت ہو گئی, وہ پہچان آپ کے ذہن سے محو ہو گئی. تو اس کے دونوں ایک, یعنی اس کا حل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو فوکس ہونا پڑے گا, یکسو ہونا پڑے گا, حنیف بننا پڑے گا, کہ آپ نے جس کو پہچان لیا ہے اس کی مزید پہچان اور معرفت, اس کے لیے آپ کو کوشش کرتے رہنا ہوگا. دوسرا یہ کہ جو پہچان لیا اس کو برقرار رکھنا, کہیں وہ غفلت نہ طاری ہو جائے, جس کے لیے ذکر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ٹھیک ہے, تو مشکل تو بہرحال اگر یعنی اس اعتبار سے مشکل کہ یہ ناممکن ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائش میں ڈالا ہے جو وہ کر سکتا ہے. ہاں امتحان مشکل اس اعتبار سے کہ بہرحال دوسری طرف بھی میلانات چونکہ بڑے شدید ہیں اور فوری ہیں اور نقدی ہیں, اور انسان کے اندر حب عاجلہ بھی ہے, تو اس کے نتیجے میں انسان ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھلک سکتا ہے. یعنی جب وہ ایسا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے واپس آنے کی, جسے ہم توبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نظام اس کے ساتھ بہرحال چپک کے رہنا پڑے گا, چمٹ کے رہنا پڑے گا, تبھی توحید آپ کے قبضے میں رہے گی. یہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو آپ نے مان کے چھوڑ دی اور آپ اسی کے راستے پہ چلتے رہیں گے, نہیں, پھر اس میں ملاوٹ ہو جانے کا خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا. صحیح. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کہا نا, وہ جو کہیں کہا گیا کہ اسے مضبوطی سے پکڑو, کہیں کہا گیا دانتوں سے پکڑو, تو یہ چھٹ جانے کا خطرہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے تو اس وقت مصر میں جو حکومت تھی, عزیز مصر جس کا نام آتا ہے, وہ دین الملک کے نام سے قرآن نے اس کو کہا کہ بادشاہ کا نظام جو تھا وہ غالب تھا. تو یہ بتائیے کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے نظام میں یا اس کے دربار میں اس کی ایک حکومت میں ایک اعلیٰ عہدہ قبول کیا. تو اس سے بعض حضرات یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی ایسا نظام ہو جو کہ یعنی بے شک اسلام سے متصادم ہی کیوں نہ ہو یا اسلام کے مطابق نہ ہو, اس کی نوکری کرنا یا اس کو اپنی خدمات صرف کرنا وہ بالکل ٹھیک ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, خیر پہلے تو میرا خیال ہے اس کی کریکشن ہونی چاہیے کہ یہ عزیز مصر اور بادشاہ ایک شخصیت نہیں ہے. صحیح. یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ہیں تو اس کو یعنی دیکھنا چاہیے کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام نے تحقیقات کا مطالبہ کیا, تو اب جب بادشاہ نے بلایا تو عزیز مصر کی بیوی کو بھی بلایا. تو وہ ایک یعنی بادشاہ کی بیوی ہوتی تو
مسئلہ اور ہوتا ہے. وہ بادشاہ کی بیوی نہیں تھی, یعنی بادشاہ اور شخصیت ہے, عزیز مصر اور شخصیت ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جو یوسف علیہ السلام نے جو بات چیت ان کی ہوئی, عزیز مصر کو تو ان کو بہت اچھی طرح جانتا تھا. جب بادشاہ کے ساتھ پہلی مرتبہ ان کا تعارف ہوا تو جب بات چیت ہوئی تو اس نے کہا جی میں آپ کو آپ آج کے بعد لدینا مکین امین, ہمارے پاس ہی آپ مقیم رہا کریں یعنی گے. عزیز کوئی بڑا عہدیدار تھا اس حکومت میرا میں؟ خیال یہ ہے کہ وہ کوئی آپ سمجھ لیں کوئی سینئر وزیر تھا یا اس طرح کوئی جو ایک بڑا وزیر تھا نا. صحیح. تو اور عین ممکن ہے کہ عزیز مصر والا عہدہ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا, جو واللہ عالم. بہرحال اتنا کلیئر پتہ نہیں, صرف اتنا کریکٹ کر لینا چاہیے. باقی اصل سوال آپ کا اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ بہرحال وہ بادشاہ کا دین تھا, اللہ کا دین نہیں تھا, اور اس میں یوسف علیہ السلام سرو کر رہے تھے. تو اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ جن لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے, خاص طور پہ انگریز کے دور میں یہ مسئلہ اٹھا تھا پہلے, ٹھیک ہے, تو جن علماء نے یہ انگریز کی نوکری کو حرام قرار دیا تھا تو مطلقاً ہر قسم کی نوکری کو حرام قرار نہیں دیا تھا. جو میری معلومات ہیں اس میں اگر خدمت خلق کے نوعیت کے کوئی نوکریاں ہیں, جیسے آپ نے ریلوے میں یا ڈاک خانے میں اس طرح کی کوئی جاب ہے جو اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ الٹیمیٹ ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن کچھ چیزوں میں اصولی بات ہم کر رہے ہیں کہ جہاں خدمت خلق کا پہلو غالب ہو اس میں انہوں نے جواز رکھا تھا. یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قبول کی تھی, اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے لیے جو مانگا تھا وزارت خزانہ مانگی تھی, آج کی اصطلاح میں ہم بات کریں تو. اور اس کی وجہ یہ مانگی کی تھی, وجہ یہ تھی کہ چونکہ آگے ایک ایمرجنسی آنی تھی اور نو انسانی نے ہلاک ہونا تھا اگر صحیح طرح سے مینیج پراپرلی آپ نے نہیں کیا تو اس کے لیے انہوں نے وہ خدمات سر انجام دی تھی. پہلی تو مطلب اس کا ایک توجہ تو یہ ہوگی ایک عام آدمی کی حیثیت سے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو بڑی زیادتی کرتے ہیں یا جو بڑے مغالطے میں مبتلا ہوتے ہیں, دونوں امکانات ہیں. زیادتی کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آدمی کو پتہ بھی ہو اور وہ ایک آرگومنٹ لے کے آئے جو غلط ہے, اور مغالطے کا مطلب یہ ہے کہ اس بیچارے کو نہیں پتہ, وہ دو مختلف سچویشنز کو ایک سمجھ کے بات کر رہا ہے. جو زمانہ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا یا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا کہنا چاہیے, صحیح, اور جو زمانہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کیسے؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں. جی. وہ ایسے کہ اس وقت بادشاہ ہوتے تھے, ان کا انفرادی زندگیوں کے اوپر کوئی اتنا بڑا اثر نہیں تھا. ان کا کوئی دین الملک ہے تو وہ آپ کوئی اتنا اس کا جبر آپ کے اوپر نہیں ہے, آپ آزاد ہیں, آپ کہیں دیہات میں رہ رہے ہیں, کیا بادشاہ کی ریٹ آپ کے اوپر ہے, آپ کی اپنی زندگی ہے. تو کوئی بہت بڑا پھڈا بنے گا, کوئی آپ بغاوت کریں گے ریاست کے خلاف تو پھر کوئی ریاست یعنی بادشاہ کے خلاف تو آپ کے خلاف کوئی اقدام ہوگا. باقی آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں, قبیلوں کے اپنے رواج ہیں سارے. یہ جو اب یہ کیا قانون تھا وہاں پہ, دو قانون ہوتے ہیں کسی ملک میں. بادشاہ کا کوئی قانون اگر ایسا ہوتا جیسے آج کل ہے تو شام کے قانون کے مطابق وہ اپنے پاس بھائی کو رکھ لیتے. امریکہ میں جا کر آپ کہیں جی پاکستان میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے چوری کی, تو امریکی کہیں گے اچھا آپ پاکستانی ہو, ٹھیک ہے, آپ پر وہی نافذ کر دیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, ہمارے ہاں جو ہے وہ وراثت کا قانون یہ ہے تو امریکہ میں وہ نافذ ہوگا جا کے, کیونکہ میں پاکستان سے آیا ہوں. جس ملک میں جاؤں گا مجھ پر وہ قانون نافذ ہوگا. یہ فرق تو سمجھ آ گیا نا. صحیح. جبکہ مصر میں یہ نہیں ہوا. ٹھیک. مصر میں جو ہوا وہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بندو نے جب پوچھا ان سے کہ جی اگر تمہارے پاس سے چوری کا سامان برآمد ہو گیا تو کیا ہوگا, انہوں نے کہا بدلے میں وہ رکھ لینا, ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں. اس کو کہا کہ یہ مصر کے قانون میں یہ سزا نہیں تھی. وما کان یاخذ اخاہ فی دین الملک, بادشاہ کے قانون میں سزا اور تھی, یہ شام کے قانون کے مطابق انہوں نے اپنے پاس رکھا. تو یہ اختیار کسی کے پاس ہوتا ہے آج کی اسٹیٹ میں؟ نہیں, ریاست میں تو ایک آج تو فرق معلوم ہو گیا. یہ فرق بتانا چاہ رہا ہوں. صحیح. ایک تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیں, وہ بڑی ڈھیلی ڈالی ریاست تھی. ابھی ریاست کیا تھی, وہ بس ایک بادشاہ ہوتا تھا, ریاست کا یہ والا نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ آزاد تھے, ان کے اوپر اتنا جبر نہیں تھا. آج کی ریاست تو یوں سمجھیے اس کے اندر فرد ایک کے کل پرزے کی مانند ہے. وہ اس سٹرکچر کا حصہ ہے, اس سے باہر سوچ بھی نہیں سکتا.
تو اب یہاں سرو کرنے کا مطلب جو ہے نا اور ہے، وہاں سرو کرنے کا مطلب اور تھا. یہاں لازماً آپ اس سٹرکچر کو سپورٹ کر رہے ہیں جو موجود ہے، تو صحیح. اس سے نکلے بغیر آپ جو ہے نا نیوٹرل نہیں ہیں، اس کے سپورٹیو ہیں. اور اگر وہ باطل ہے تو تعاون علی الشر کر رہے ہیں، تعاون علی الباطل کر رہے ہیں، تعاون علی الاسم والعدوان کر رہے ہیں. صحیح. سیدھی سی بات ہے، وہ لازمی کر رہے ہیں. اچھا، جس طرح آپ نے اشارہ کیا انگریز کے دور میں یہ بعض علماء نے فتاویٰ جاری کیے کہ انگریز کی جو نوکری ہے سرکاری وہ جائز نہیں ہے، تو کیا پاکستان بننے کے بعد بھی یہ فتویٰ اسی طرح لاگو ہوگا یا؟ اصل میں دیکھیں دنیا میں اس وقت یہ بات مطلب جب آپ قانون کی سطح پہ بات کرتے ہیں، فتوے کی بات کرتے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام کی بات کرتے ہیں، پھر آپ خشک قانونی ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، خشک قانونی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور کلمہ پڑھتا ہے، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے. بالکل. ٹھیک ہے نا. وہ حالانکہ نماز کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی شے ہے، اس نے نہیں پڑھی ہے، آپ نے اسے کافر نہیں کہنا ہے. جو پڑوسی کو ستائے، ظلم کرے، اس کے اذیتیں پہنچائے، وہ مومن نہیں ہے. لیکن کسی نے کیا تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ تو کافر ہو گیا. نہیں. تو یہاں پہ آپ نے قانون کی نظر سے دیکھنا ہے، حقیقت کی نظر سے آپ نے نہیں دیکھنا ہوتا. صحیح. جب آپ قانون کی نظر سے دیکھیں گے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ مسلمان ہے، تو وہ سارے مسلمانوں، وہ جدر نکاح مسلمانوں میں کر سکتا ہے، اس باقی سارے معاملات اس کے مسلمانوں کے، مرے گا تو جنازہ، دفن، یہ وہ سب تمام مسلمانوں کے حقوق سے حاصل ہو گئے، جب تک کہ وہ ضروریات دینی میں سے کسی کا انکار نہیں کرتا یا خود مرتد نہیں ہو جاتا. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک ریاست ہے دنیا میں جس کا نام پاکستان ہے، میرے حساب میں واحد ریاست ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. صحیح. باقی مجھے کم از کم میرے علم کے ایران کا مجھے نہیں پتا، وہ ذرا ہو سکتا ہے کوئی وہاں پہ ہو، لیکن باقی کسی نے دستور کی سطح پر اس طرح کی کوئی شے نہیں رکھی ہوئی جیسے پاکستان میں ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا، یہ کلمہ ہے. اس چیز نے بہت بڑا فرق ڈال دیا ہے. عملاً کیا ہو رہا ہے وہ پھر وہی بات ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، عملاً ایک علیحدہ مسئلہ ہے. حقیقت یعنی قانون کی اعتبار سے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی فرق کی وجہ سے یہاں لوگوں نے پھر الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے. اور الیکشن میں حصہ لینا یہ تو دیکھیں، یہ چھوٹی نوکریاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. پھر آپ نے کسی محکمے میں جاب کر لی ہے یا سرو کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، یہ تو پھر کوئی مسئلہ، یہ ہائیسٹ لیول جو ہے اس ریاست کو چلانے کا وہ تو آپ کی پارلیمنٹ ہے. بالکل. جب آپ وہاں جا کر بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر نیچے کا تو سوال ہی نہیں کھڑا رہا نا، باقی تو سب اس کے تحت ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے، تو وہاں جا کے آپ بیٹھنے کے لیے اسی لیے تیار ہوئے ہیں کہ یہاں پہ یعنی جو معقول آپ کے علماء تھے. باقی جس نے وہ جیسے ہوتا ہے نا، جس نے 40 دن میں دین سیکھ لیا ہو یا جو، وہ پھر ان کا جذبہ جوش ذرا کوئی طور سے نیچے تو نہیں ٹھہرتا، تو ان کا مسئلہ علیحدہ ہے. لیکن یہ کہ جو آپ دیکھیں کہ اس ملک کے یعنی یہ والے ایشوز تو اب آ کے پیدا ہوئے ہیں نا 9/11 کے بعد، جب ایکسٹریمزم آیا ہے ریئیکشن میں. صحیح. امریکی ظلم کے ریئیکشن میں جب وہ ایکسٹریمزم نے پیدا ہوا ہے، تو اس سے پہلے تو ایسا جو لوگ تھے ٹھنڈے دماغوں سے سوچنے والے، تو 73 کے آئین پہ آپ کے تمام مسالک کے جید علماء، اتھینٹک علماء کے دستخط موجود ہیں. تو اب یہ جو نئے شیرو پیدا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یار ان کو بے وقوف بنایا گیا، عقل مند اب آئے. صحیح. اسی سورہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ کل حاضی سبیلی ادعو الی اللہ، اور فرمایا گیا کہ اچھا باقی یہ کہ کوئی نہیں کرنا چاہتا، دیکھیں اب فتویٰ مانگیں گے تو وہ تو پھر قانون کی زبان میں بات ہوگی. اگر کوئی پرہیز کرنا چاہتا ہے جی تو کسی نے مجبور تو نہیں کیا نا کہ آپ جناب آئیں سول سروسز میں آئیں، آپ آئیں جناب فوج میں آپ کچھ بنیں. یہ کوئی ابھی جبر کا قانون تو یہاں پہ ہے نہیں. صحیح. کہ آپ نے لازمی سروسز دینی ہے تو آپ نہ کریں. ٹھیک ہے نا، کوئی آپ کاروبار کریں، بکریاں رکھ لیں، پہاڑ پہ چڑھ جائیں. ریاست نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں چڑھ سکتے آپ، مکھیاں رکھ لیں، جو مرضی کریں. شہد کی مکھیاں مطلب تھا. جی جی ٹھیک ہے. خالد صاحب، ایمان علی وجہ البصیرہ، یہ بتائیے کہ اس ایمان کی ضرورت ایک ایسی تحریک میں
جو کہ غلبہ دین کے لیے اٹھی ہو، اس کے افراد، اس کے کارکنان جو اس سے منسلک لوگ ہیں، ان میں کس قدر ضروری ہے؟ دیکھیں، پہلی تو خیر ایمانی ہوتے ہیں، علا وجہ البصیرت ہو، یا یہ کہ آپ کے عمل اور وظیفوں اور مطلب آپ کی ریاضت کے نتیجے میں آپ نے آ گیا ہو، جس کی بصیرت آپ کو نہ ہو آ گیا ہو، بلکہ بعض اوقات وہ جو ریاضت یا اس عمل کے نتیجے میں ایمان آتا ہے وہ زیادہ پاورفل، زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ بلائنڈ فیتھ زیادہ تر اسی سے جنم لیتے ہیں، عمل پر آمادہ کرتا ہے، اس کے اندر جنون جذبہ اسی میں زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بصیرت کا جو ہے تک تعلق ہے وہ اس شعوری ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اور اب آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ ایک انقلابی تحریک کے لیے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، تو اس انقلابی تحریک کو ویسے تو دونوں طرح کا چاہیے ہوتا ہے۔ آخری جو اس کو مرحلہ ہوتا ہے ایکٹیو فیز کا، تو اس میں تو جذبہ جنون چاہیے ہوتا ہے، بلکہ ان جو اہل بصیرت کو بھی مجنون بننا پڑتا ہے۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، تو وہ تو مرحلہ جنوں کا ہے، وہ تخت یا تختے کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے پہ تو جا کے آپ کو وہی مجنونانہ وہ چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو آپ کو اس بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، یا علا وجہ البصیرت ایمان کی جو ضرورت ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ آپ کو وہی تعویل الاحادیث درکار ہوتی ہے، زمانہ شناسی چاہیے۔ آپ زمانے پر اپنے آئیڈیاز کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اسٹریٹجی بنانی ہوگی، پوری حکمت عملی وضع کرنی پڑے گی جو اس کے ساتھ ہمانگ بھی ہو۔ ویسے کوئی خیالی بات آپ نے کوئی جنت سجا لی تو اس کے لیے آپ کو پھر علیحدہ دیہات آباد کرنا پڑے گا جا کے، ہے نا۔ ایک فلسفی یہ بھی کہ ہم اپنی دنیا آپ بسائیں گے، بھائی کتنے بساؤ گے، چلیں وہ چھوڑیں، کسی سیارے پہ جا کے بسائیں گے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ معاشرے سے ڈیٹیچ ہونا پڑے گا اگر آپ نے کوئی یوٹوپیا بنایا ہوا ہے تو۔ صحیح، اور پھر 40 سال بعد پتہ چلے گا کہ آپ کتنے کامیاب ہوئے ہیں، قابل عمل بھی تھا یا پکا ہی یوٹوپیا تھا۔ لیکن جو گیون سوسائٹی آپ کو دی گئی ہے، اس معاشرے میں اگر آپ نے اپنی آئیڈیالوجی لے کے آنی ہے تو کوئی اس سے منطبق ہونے والی کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ وہ اس پہ ہو سکے، تو یہ اندھے بہرے لوگوں کا کام تو نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا منج یا مناج ہوگا، یہ تو آپ نے وضع کرنا ہے اپنی بصیرت سے۔ اچھا، پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جس نے وہ بنایا ہے اس چیز کو جو لوگ پوری طرح اپریشیٹ کر سکتے ہیں وہی اسے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ ایک کور ٹیم درکار ہوتی ہے نا جی، آپ کا جو اصل منصوبہ ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے، تو اس کور ٹیم کے بغیر آپ وہ نہیں نافذ کر سکتے۔ وہ پوری طرح ہمانگ ہوتی ہے، اس میں کوئی ناکنگ، فکری ناکنگ نہیں ہوتی، دائیں بائیں ذرا بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس خاص ٹیم کے اندر ایک کامل ہمانگی درکار ہوتی ہے، ذہنی یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیز پیدا کرنے کے لیے یہ مزاجوں میں تو وہ شے نہیں پیدا ہو سکتی، یہ تو آپ کی فکری ہمانگی کے نتیجے میں، نظریاتی ہمانگی کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ انٹلیکچولی اسے دیکھ رہے ہوں اور آپ علا وجہ البصیرت اس کو آپ نے سمجھاؤ، تو وہ لیڈرشپ پرووائڈ کرنے کے لیے یہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 2 لاکھ بندہ چاہیے، تو وہ 2 لاکھ صرف جان دینے والا ہی نہیں، وہ علا وجہ البصیرہ والا چاہیے، کیونکہ یہ 2 لاکھ لیڈرز چاہیے۔ قوم کے اندر جنون، جذبہ، جوش، شوق موجود ہے، عشق رسول سب موجود ہے۔ ابھی بھی دیکھ لیں، ابھی بھی لوگ ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں، اور لوگ دھوکہ کھا کے پھر اگلی دفعہ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قوم کے اندر وہ شے موجود ہے، لیکن اس کو کبھی بھی صحیح طرح سے ڈائریکشن نہیں مل سکی، اس لیے کہ کبھی وہ لیڈرشپ نہیں پرووائڈ ہو سکی جو اسے علا وجہ البصیرت لے کے چلے۔ لہذا وہ جو لیڈرشپ ملتی ہے وہ بڑی آسانی سے مینیج ہو جاتی ہے۔ صحیح، کوئی مرد مومن آ کے کہتے ہیں جناب آپ کو اسلام چاہیے، تو ٹھیک، اقتدار تو نہیں چاہیے نا، آپ کو اسلام چاہیے، میں لا کے دے دیتا ہوں، ذرا انتظار کریں پر 11 سال تک انشاءاللہ، جب تک میرا جہاز پھٹتا میں لے آؤں گا۔ صحیح۔ ناظرین، آپ اپنے سوالات ہمیں جو ہمارا فیس بک کا جو بھی ہمارے پیجز ہیں شبان المسلمین کے، اس پر یہ پروگرام لائیو نشر کیا جا رہا ہے، آپ فیس بک کے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی جو زوم کی آن لائن کلاس ہے ہماری، اس میں بھی آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ پارٹیسپینٹس کے خالد صاحب اس حوالے سے مزید سوالات آ رہے ہیں۔ زہیب خالد صاحب کا سوال ہے، کیا حضرت یوسف علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان سے آگے انبیاء کے سلسلے کی کوئی مثال موجود ہے؟ دیکھیں، یوسف علیہ السلام نبی تھے، بنی اسرائیل کے سلسلے، وہ بنی اسرائیل میں سے نبی تھے، بنی اسرائیل کی طرف نبی نہیں تھے۔
یہ ابھی ہم نے اگر نبی اور رسول والی بحث انہوں نے سمجھی ہو تو اتنی بات سے ہی بات واضح ہو جائے گی. یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اصل میں وہ سلسلہ تو اس طرح چلا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ اس خانوادے میں اللہ نے نبوت رکھی. تو ہمیں جو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام ہے. البتہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان 600 سال کا وقفہ ہے. صحیح. سید اسد جعفری صاحب کا سوال ہے، یوسف علیہ السلام کے واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں برپا کیے گئے اسلامی تحریک کو رہنمائی دی جا رہی ہے. اس سورہ سے آج کی اسلامی تحریکوں کو کیا رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیں، ایک موٹی رہنمائی تو یہ ملتی ہے جو جیسے خود جا کے کنکلوڈ ہوا ہے نا آخر میں، کہ اس میں مایوس نہیں ہونا ہے. حالات بہت مشکل سخت گیر ہو سکتے ہیں. ہمیں بھی خوشخبری ملی ہوئی ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے بیٹے نے نبی بننا ہے، اس کو اللہ نے تعویل الاحادیث سکھانی ہے. اب جو بھی اپس ڈاؤنز ہیں جو بھی ہوں گے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہی انہوں نے بیٹوں کو بھی کہا، لا تیأسوا من روح اللہ. اسی طرح ہمیں اللہ کے نبی بتا گئے ہیں، دین نے غالب ہونا ہے. حضور کے مقصد بعثت کا لازمی تقاضا یہ ہے، آپ عالمی رسول ہیں اور آپ غلبہ دین کے لیے آئیں. تو پورے عالم پر دین کا غالب ہونا، یہ تو گویا قرآن کے جو ہے نا وہ جو آیات سے ثابت ہے، اس سے نتیجے کے طور پر برآمد ہوتا ہے. اچھا، اب آتی ہے یہ بات کہ یہ ہوگا کب، یہ ہم نہیں جانتے. یہ وہاں بھی کسی کو نہیں پتا تھا کب ہوگا. ہم اجمالاً مانتے ہیں یہ لازمی ہوگا. ہمیں پتہ ہے اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوگا. نصرت کا فلسفہ یہ ہے اللہ کی مدد. جب اللہ فیصلہ کرے گا یہ ہو جائے گا. ہمیں یہ بھی پتہ ہے اس سے پہلے سخت آزمائشیں آئیں گی، چھانٹی ہوگی، تاکہ جن کے ہاتھوں ہو وہ صحیح کھرے لوگ ہوں. وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. پہلے اللہ ایمان والوں کو چھانٹ کے علیحدہ کرے گا، پھر کافروں کو ختم کرے گا. ابھی ہم نے حقیقی اور قانونی والی بحث کی تھی. جی. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ صرف قانونی والا نہیں قبول نا، حقیقی والا قبول ہے. تو اس کے لیے پھر چھانٹی ہوگی، آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی. وہ مشکلات کہیں مایوسی نہ پیدا کر دیں کھرے اہل ایمان اس میں. جیسے وہ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. تو وہ اس پر کاربند رہنا ہے. جیسے سورہ یوسف میں پورے اس واقعے میں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دکھایا گیا. اور جب انتہائی مصیبت آ گئی، ایک بیٹا گیا، دوسرا گیا، تیسرا بھی گیا، انہوں نے کہا بیٹو جاؤ اب تلاش کرو یوسف کو. یعنی یہ سختیاں بتا رہی ہیں، مصیبتیں بتا رہی ہیں، بتا رہی ہے ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، کہ جب آزمائش اب یہاں پہنچ گئی ہے تو اس سے آگے کہاں جائے گی. تو اب کام نزدیک ہے، جاؤ مایوس نہ ہو اور جا کے یوسف کو تلاش کرو. حالانکہ عام ذہن کے اعتبار سے جاؤ بنیامین کا پتہ کرو، یوسف تو گیا، صحیح ٹھیک ہے. یا وہ چلے بنیامین تو قید ہو گیا ہے، وہ جو بڑا رہ گیا اس کو کہو تو گھر آ جا، ایک تو ہی تھا، تو بھی رہ گیا. انہوں نے کہا نہ بیٹو جاؤ یوسف کو تلاش کرو. تو اس کا مطلب یہ کہ انہیں اپنی اب یہ ہے وہ تعویل الحدیث، یہ والی وہی انہیں نہیں آئی تھی کہ بھئی اب یوسف نزدیک ہے، یہ انہوں نے خود سے سمجھا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ خواب یہ تو آ گیا تھا کہ بھائی 7 خشکیں اور 7 سبز بالیاں ہیں. جی. اس سے تو یہ سمجھنا کہ 7 سال خوب کاشتکاری ہوگی اور 7 سال قحط ہوگا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. یہ 8ویں سال بارش ہوگی، یہ کدھر سے آیا؟ 15ویں سال. تو جب یہ کہا کہ 7 سوکھیاں ہوں گی تو پھر زندگی واپس نارمل اس پہ آئے گی نا. یہ انہوں نے اپنی اس سے قیاس کیا، سمجھا. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ سمجھا کہ یہ جب اب اتنی سختی آ گئی ہے تو اب وہ بات کوئی زیادہ دور نہیں رہ گئی، تو جاؤ یوسف کو تلاش کرو. اور آخر میں کنکلوڈ بھی کیا اسی پہ کہ جو ہو سکتا ہے تم مجھے سمجھو پاگل ہو گئے ہیں، اور جو میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. صحیح ٹھیک ہے. تو دنیا دار کہیں یار یہ دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے، یہ کہاں ہونے والا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. آج دنیا کہاں نیشن سٹیٹ بن گئی ہیں، جیسے کچھ دانشور ہمیں بتاتے ہیں، اور آج یہ ہو گیا ہے اور آج وہ ہو گیا ہے، تو اب یہ تو دیوانی کی بڑھ ہے اور پاگل کا خواب ہے، جو بھی. لیکن ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں یہ ہوگا. تو سب سے بڑی بات یہ یقین پیدا کرنے والی بات ہے نا کہ یہ ہونا ہے، اور اس کے لیے جو مسلسل جدوجہد، یہ پیغام ہے جو سامنے آ رہا ہے. امید رکھتے ہوئے اللہ سے اور اپنے میں لگے رہنا.
جب اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں تو ہم کو جو کر جائیں گے اسٹیج تو بنا جائیں گے نا، کوئی اور آ کے کر لے گا۔ اچھا سر، مایوسی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بری شے ہے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ پر امید رہنا چاہیے ہر حالات میں، لیکن سورہ یوسف کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ حتیٰ اذ استیأس الرسل، کہ حتیٰ کہ جب رسول بھی مایوس ہو گئے اور ان کو لگا کہ اب وہ جھٹلا دیے گئے قوم کی طرف سے، تو یہاں پر رسول مایوس ہو گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے کہ یہ اب ایمان نہیں لائے گی، یعنی ایک تو اس سے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ سے مایوس ہو گئے، قوم سے مایوس ہو گئے۔ اور وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اس کی ضمیر لوگوں نے لوٹائی ہے عوام کی طرف، ناس کی طرف، کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو رسولوں نے ہمیں دھمکیاں لگائی تھیں عذاب آئے گا وہ آئے گا، وہ جھوٹ بولا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا اس بات کا لوگوں کو کہ ویسے ہی گپ شپ ہی تھی، اور اسی لیے جری ہو کے وہ کہتے لے آؤ آنا عذاب اگر تم لا سکتے ہو تو جب یعنی ان کا یہ یقین ہو گیا کہ کوئی مدد نہیں آنی ان کی، ان کا یہ یقین ہو گیا کہ ان میں سے اب کسی نے نہیں ماننا، تو یہاں تک جب پولرائزیشن ہو گئی تو اس کے بعد جا کے تو اللہ کی مدد آئی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی جو بعض حضرات نے کیا ہے، مطلب اس کو بالکل صاف سامنے رکھ کر، اسٹیٹ سامنے رکھ کر، تو اس کو انہوں نے کیا ہے کہ یہ جو بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے نا، مایوس ہو گئے اور گمان کرنے لگے، تو یہ اگر رسولوں کی طرف منسوخ کی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ یقین کے درجے کی بات ہے، یہ وساوس کے درجے کی بات ہے۔ اور وسوسہ وہ شے جس پر گرفت نہیں ہوگی، مطلب یہ شے تو کسی بھی وقت آپ کے ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے لیکن کسی کے ذہن میں آ جائے یار اللہ ہے، تو یہ اتنا سارا وسوسہ آ جانے سے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں، مطلب اس پر آپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ ہاں اس کے بعد آپ نے اس کو جناب لاؤڈ تھنکنگ شروع کر دی، دوسروں کو بھی اپنا وسوسہ میں شیئر کرنا شروع، اب یہ کام غلط ہو گیا۔ تو وسوسے کے درجے میں کوئی خیال آ جانا یہ قرین قیاس ہے، ہو سکتا ہے، اور اس کو یہ اصل میں جنہوں نے وسوسے والی بات بھی کی ہے تو اس پیرا میں یا اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کہ سختیاں کتنی آئی ہیں، حالات کتنے ناموافق ہو گئے ہیں، مشکلات کتنی سامنے آ گئی تھی کہ رسول جو عزم و ہمت کا پہاڑ ہوتے ہیں ان کو بھی وسوسے کے درجے میں لگا کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایک دفعہ تو خیال آ گیا۔ تو یہ یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم جلدی نہ کرو کہ فوری مدد آ جائے گی، ہم نے چونکہ میرے اندر انقلاب آ گیا ہے تو اب ریاست میں بھی انقلاب کل آ جانا ہے، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے جو نئے نویلے انقلابی بنتے ہیں تو وہ شروع میں ان کا انقلاب جو ہے نا بالکل یعنی بہت ایکسپلوڈ ہونے والا ہوتا ہے، ہاں جی بڑا دھماکہ خیز قسم کا انقلاب ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، یہ تمہاری تبدیلی کا مطلب ساری دنیا کی تبدیلی نہیں ہے، تو اسے اپنے سینے میں ذرا اور تھام، ابھی کچھ روک، ابھی بریک بابا بریک، تو یہ ابھی بڑا کچھ ہونا ہے آگے، جیسے آج بھی ہے نا کہ جلد قائم ہونے والی خلافت، پاجی نہ کرو ابھی بہت جلد تو بہت کچھ ہونے والا ہے، ابھی شاید خلافت کا نام بھی بھول جائیں۔ صحیح، یہ اصل میں اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اب ایک بڑا مشکل کام اور بڑی تکلیف دہ اور صبر آزما اور شدائد و مصائب سے گزرنے کے بعد ہی وہ منزل سامنے آتی ہے، اچھے ڈول جاتے ہیں، تو اللہ سے ثابت قدمی مانگو، جلد قائم ہونے والی بات کو ذہن میں ابھی تھوڑا پس منظر میں رکھو۔ صحیح۔ خالد صاحب، اس سے پہلے بھی سورہ یونس اور سورہ ہود میں ہم نے تاریخ کے حوالے سے کئی سارے واقعات انبیاء کے پڑھے، اور سورہ یوسف بذات خود ایک واقعے پر ہی مشتمل ہے۔ یہ بتائیے کہ اسلام تاریخ کا کیا نقطہ نظر دیتا ہے؟ کیا تاریخ محض واقعات کا ایک الٹ اپ مجموعہ ہے، یا پھر یہ نوع انسانی کی کسی ایک خاص سمت میں پروگریشن ہے؟ اس حوالے سے کچھ کریں۔ یعنی تاریخ تو واقعات ہی کو کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ آپ نے الرٹ اپ آپ نے بات کی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پہلی بات یہ بتاتا ہے یہ الرٹ اپ نہیں ہے، یہ گریٹر پلان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صحیح، یہ سب اللہ کے علم میں اور اللہ کی اور اس کے اذن سے ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الرٹ اپ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایمانی نقطہ نظر نہیں ہو سکتا الرٹ اپ کا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں، آپ نے فلسفے کی بات پوچھی ہے، تو فلسفہ تو یہ کہ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں کے سوال پہ آپ نے غور کرنا ہے، تب فلسفہ برآمد ہوگا نا۔
تو اب وہ یہ ہے کہ بھئی تاریخ میں کیا ہوا، کچھ قوموں نے عروج پایا، کچھ قومیں زوال سے دوچار ہوئیں. یہ آل فرعون جو ہے غرق ہو گئے، یہ قوم نوح جو ہے تباہ ہو گئی، یہ قوم سمود ختم ہو گئی. کیوں ہوئی؟ یہ کیوں جاننا فلسفہ ہے تاریخ کا. تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے یہ اصل میں کشمکش تھی حق اور باطل کی، اور حق نے غالب آنا ہوتا ہے، باطل نے سرنگوں ہونا ہوتا ہے. یہی مثال جو ہے نا وہ آگے تھی، وہ جو جاگ والی اور پانی والی، اور وہ دھاتوں کو تپانے والی اور اس پہ بننے والی جاگ کی. یہی مثال جو ہے وہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ میں آ گئی تھی کہ کلمہ خبیثہ کو تو قرار نہیں ہے، ما لہا من قرار، اور یہ جو کلمہ طیبہ ہے تو یہ ثابت ہے، اصلها ثابت و فروعها فی السماء. تو حق ثابت ہے اور یہ جو باطل ہے اس کو قرار نہیں ہے. تو جب کوئی قوم باطل پر وہ چل پڑتی ہے، اپنا فلسفہ زندگی باطل کو بنا لیتی ہے، یا اپنا جو ہے نا نقطہ نظر خباثت پر استوار کر لیتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس نے آٹومیٹکلی، یعنی یہ قانون فطرت ہے کہ اب اس نے جو ہے وہ تباہی کے گھاٹ اترنا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو عروج و زوال انسانوں کا، قوموں کا، اچھا یہی وہ بتایا کہ اللہ کسی قوم سے اس کی نعمت نہیں ہٹاتا. لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو جو اسے نعمت ملی ہوتی ہے اس کے حق پر کھڑے ہونے کی وجہ سے، حق کے کسی جز کو پکڑنے کے نتیجے میں ملی ہوتی ہے، اور بعد میں وہ نعمت اگر اس سے چھنتی ہے تو وہ حق سے باطل کی طرف جانے کی وجہ سے وہ نعمت اس سے چھنتی ہے. ٹھیک، اتنی ساری بات. اچھا، آگے سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے ہر نبی کو بھیجا تاکہ وہ اس کی جو کہ اس کی اپنی قوم کو اپنی انہی کی زبان میں سمجھاتے تھے، تاکہ لیبین لہم، تاکہ ان پر بیان کر دیا جائے واضح طور پر. تو یہ بتائیے کہ اس آیت کی روشنی میں جو دین کا ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ سمجھ آئی نا کہ پیغام سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں. صحیح. یعنی ہمارا اب تو تصور یہ ہے پیغام آیا ہے تو وہ وظیفوں کے لیے ہوتے ہیں، حصول برکت کے لیے ہوتے ہیں، حصول ثواب کے لیے ہوتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے ہوتے ہیں. تو ایک بات تو بڑی رہنمائی یہ ملی، یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ نے جتنے رسول بھیجے تو ان کی قوم، انہیں جس قوم میں بھیجے اسی کی زبان میں بھیجے. تو جب سمجھنا سمجھانا ہے تو ظاہر ہے وہ زبان کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اجنبی زبان میں ہوگا تو کوئی کیا سمجھے گا. ٹھیک. تو اسی زبان میں بھیجے تاکہ وہ سمجھیں. لعلکم تعقلون، قرآن عربی بنا کے اتارا تاکہ تم عقل سے کام لو، تمہیں سمجھ آئے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل سوال تو یہ بنے گا کہ اب دنیا ساری کے لیے قرآن آیا ہے لیکن آیا عربی میں ہے، تو اس کا کوئی انگلش ورژن بھی آنا چاہیے تھا، اس کا کوئی ہندی ورژن بھی آنا چاہیے تھا. اصل سوال تو یہ بننا چاہیے نا. جی. تو اصل میں اب یہ دیکھیں کہ قرآن آیا کس دور میں. یہ ماڈرن ایج ہے نا جسے ہم کہتے ہیں، اور اس وقت قوموں کے درمیان انٹریکشن شروع ہو چکا تھا، اور آگے جہاں تک جانا تھا اللہ کو پتہ تھا. اب آپ گلوبل ولیج بنا چکے ہوئے ہیں. اب زبان جو ہے نا وہ یعنی اس کی وہ اہمیت نہیں رہی ہے جو پہلے تھی، یعنی کسی ایک زبان کی. یعنی پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی عربوں میں سے کوئی 1% لوگ بھی نہ ہوں جنہیں عبرانی آتی ہو، اور عبرانی معلوم میں سے کوئی 1% بھی نہ ہو جنہیں عربی آتی ہو یا کوئی دوسری زبان آتی ہو. صحیح. تو یہ دنیا کے گلوبل ولیج بننے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب زبانوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ کئی ایک بندے کو 7 زبانیں بھی آتی ہیں. صحیح. کئی زبانوں پہ کا وہ ماہر ہے. اور آہستہ آہستہ جب چیز آگے بڑھے گی تو کوئی انٹرنیشنل لینگویج بھی وجود میں آ جائے گی. تو اب زبان کا وہ مسئلہ نہیں رہا ہے. اب چیزوں کو سمجھنا آپ کا دوسری زبان میں بھی آسان ہو گیا ہے. آپ کی اپنی زبان کا علم بھی وہاں پہ پہنچا ہوا ہے کہ کنسیپچل لیول پہ آپ وہاں پہ آ چکے ہوئے ہیں جہاں سے دوسری زبان کی وہ شے آپ کو گرفت میں لینی اتنی مشکل نہیں رہتی.
صحیح. آپ اگر ہائیسٹ لیول کی شاعری دیکھیں، لٹریچر دیکھیں، فلسفہ دیکھیں، سائنس دیکھیں، تو وہ آلموسٹ قریب قریب ہوتے ہیں. لہذا اس زمانے میں آ کے اب زبان کی وہ والی اہمیت نہیں رہی ہے جو پہلے زمانوں میں تھی، کہ اگر آپ نے رسول سندھ میں بھیجا ہے تو عربی میں نہیں بھیج سکتے، سندھی والا بھیجیں گے. آپ نے رسول عرب میں بھیجا ہے تو عربی والا بھیجیں گے. تو آخری رسول آپ نے جو بھیجا ہے، اب یہ اللہ نے دیکھا، اللہ جانتا ہے کہ کون سی زبان اتنی بلیغ ہے کہ جس میں اللہ اپنا پیغام دنیا میں کچھ میں چھوڑ دے گا قیامت تک کے لیے، تو باقی زبانیں اس سے زبانوں والے اسے سمجھ لیں گے. تو اللہ کی حکمت میں وہ تبلیغ تھی، عربی تھی، تو اللہ نے اس کو رسول عربی کو چنا ہے اس کے لیے. صحیح. تو آج وہ بیریئر اس طرح نہیں ہے، لیکن آج وہ سیکھنی آسان ہے، آپ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں. جی. پہلے یہ سیکھنے کا امکان ہی نہیں تھا، لہٰذا ہر جگہ علیحدہ رسول بھیجا. اب رسول بھی ایک بھیج دیا، عربی میں بھیج دیا، اور عربی کو باقی زبانوں کی نسبت سیکھنے کے لیے آسان بنایا، زیادہ سائنٹیفک لینگویج ہے. یعنی اس میں استثناءات نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ اس میں کوئی ایسا چکر آپ کو نہیں ملے گا کہ پی یو ٹی پٹ تو بی یو ٹی بٹ، یہ تو ملے گا ہی نہیں نا. یہ تو صرف ادھر ہی ملتا ہے. صحیح. ہاں، یہ نہیں کہ بی یو ٹی بھی بٹ ہو نا، یہ بٹ ہے، یا وہ جو پی یو ٹی پٹ ہو، ایسا نہیں ہے. وہ پٹ ہے، یہ بٹ ہے. تو اب کون سا اصول ہے، کون سا، یہ تو ہر شے یہاں آ کے چپ ہو گئی. یہاں آپ نے کہا جی جیسا آپ نے سنا ہے ویسے بولنا ہے، اس میں اصول کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ سنے ہوئے پر عمل کرنے کا چکر ہے. عربی زبان ایسی آپ کو نہیں ملے گی. وہاں اصول بن گیا، وہ سب پہ اس کا اطلاق ہوگا، اور بہت بہت تھوڑا سا جو ہے نا اس میں استثناءات آتے ہیں، کوئی اکا دکا آتے ہیں. وہ بھی کوئی جو ہے نا آپ کے یہ خاص طور پہ جو آپ کی تعلیلات وغیرہ ہوتی ہیں، یا یہ وہ اس میں مشکل آ جاتی ہے، یا یہ مؤنث وغیرہ کے جو ہے نا مؤنث غیر حقیقی جو ہوتی ہیں. یعنی ایک تو اللہ کی تقسیم ہے، وہ تو ساری زبانوں میں ایک ہی ہوتی ہے نا، نر اور مادہ کی. لیکن کچھ چیزوں کو کسی زبان میں مؤنث کہتے ہیں، دوسری زبان میں مذکر کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پٹھان بھائیوں کو اردو بولنے میں مشکل پیش آ جاتی ہے کہ ان کی زبان میں ایک شے مؤنث ہے، وہ اردو میں مذکر ہے، تو وہ پھر ادھر بھی اسے مؤنث بول دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہنستے ہیں، یا جو بھی ایک مسئلہ بنتا ہے. تو یہ تو ہر جگہ پہ یہ پرابلم پیش آ سکتی ہے. عربی زبان میں بھی اس میں تھوڑا مسئلہ آ جاتا ہے، مؤنث جو غیر حقیقی ہے اس میں کچھ ایک سن کے ہی ہوگا، یا کچھ بہت محدود ہے، بڑا محدود سا ہے. زبان بہت محکم زبان، بہت محکم ہے اصولوں پر جو ہے نا وہ، اسی لیے میں نے کہا سائنٹیفک لینگویج ہے. صحیح. جو سائنس کے اصول جیسے نہیں ٹوٹتے، اس کے اصول بھی نہیں ٹوٹتے. صحیح. ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں سلطان احمد صاحب، ان کی طرف سے سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے شام کے قانون کو مصر میں امپلیمنٹ کیا جو مناسب نظر نہیں آتا، اس حوالے سے آپ کی رائے درکار ہے. میرا خیال ہے پہلے ہم جس پر بات کر چکے آپ کو نظر نہیں آتا، وہاں کے بادشاہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوا اس پر. اچھا. تو اچھا ہوا آپ وہاں بادشاہ نہیں تھے، نہیں تو یوسف علیہ السلام کی یہ تدبیر بھی کام نہ کرتی. خالد صاحب لاسٹ کوشچن ہے ہمارا. سورہ ابراہیم میں آیت 24 سے 27 تک میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ اس کا ذکر کیا گیا. یہ بتائیے کہ احیائی فکر جس کے ہم بھی ایک طرح سے علم بردار ہیں، احیائی فکر کا کلمہ طیبہ سے کیا تعلق ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں. کیا یہ اسی سے پھوٹی ہے احیائی فکر؟ اصل میں دیکھیں، جب آپ نے کہا نا، یعنی اب اس کلمہ طیبہ والی مثال کو ذہن میں، خیر ایک بات تو یہ نا کہ قرآن مجید بیسیکلی تو کانسیپٹ کلیئر کرنے کی بات کرتا ہے. یہ کوئی اس طرح لاجک کی کتاب نہیں ہے کہ جب آپ ایک شے کو پکڑیں تو اس کو لازماً وہ پورے اپنے فلسفے پہ گھما لیں. لیکن پھر بھی اگر آپ اسے اس طرح دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو کلمہ طیبہ میں جو بات آئی ہے تو اس سے ایک شجر طیبہ سے اسے جوڑا گیا ہے. کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، اس کی ایک جڑ بتائی گئی ہے، اور پھر اس کی شاخوں کی بھی بات کی گئی ہے. تو اگر اس کا ہم اطلاق کریں کلمہ طیبہ کا توحید کے اوپر اور اسے جڑ مانیں، تو پھر اس سے جو شجرہ وجود میں آئے گا وہ انسانی اعمال ہیں، کریکٹر ہیں. کریکٹر پھر اب جو ہے وہ انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، آپ کا سماج کا بھی ایک سوشل بیہیویئر بھی ہے آپ کا، اور آپ کا پورا ایک سٹرکچر ہے جو آپ کے اوپر کھڑا ہے، جس کے اندر آپ کا کریکٹر بنتا ہے سارا. تو اس کلمہ طیبہ کے اثرات اگر اس سارے سٹرکچر پہ محیط نہیں ہیں تو اس سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے آپ کا کلمہ تو مرجھا جائے گا. جس سٹرکچر کا آپ حصہ ہیں، جو سیاسی سماجی معاشی نظام آپ کے اوپر
نافذ ہے جس میں آپ کی زندگی کی 80% حصہ کریکٹر کا جکڑا ہوا ہے، وہ اگر اس کلمے کے مطابق نہیں ہوگا، آپ انفرادی حیثیت میں اس کلمے پر کیا عمل کر رہے ہوں گے؟ 20%، 80% تو اسٹرکچر کے مطابق ہے جو اس کلمے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا آپ کے تزکیے کے لیے، آپ کی اس کلمے کے مطابق پوری شخصیت کے ڈلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورا اسٹرکچر اس کلمے کے ساتھ ہو۔ تو فرع فی السماء کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر سیاسی، سماجی، معاشی نظام بھی اس کے مطابق ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے وہ تعلق اس کے ساتھ جڑ جائے گا کہ یعنی وہ پھر پوری ایک تہذیب کو جنم دے گا، ایک تمدن کی رہنمائی کرے گا وہ کلمہ طیبہ۔ جڑ اس کی جو ہے انسانی فطرت میں ہے، تو ایک فطری نظام بنے گا، غیر فطری نظام نہیں بنے گا، جو انسانی فطرت کے قریب ترین ہوگا۔ صحیح، تو یہ اس کی شاخیں گویا آسمان سے بات کریں۔ اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی کلمہ خبیثہ ہوگا تو اس کا بھی سٹرکچر بن سکتا ہے، اچھا، سٹرکچر بن جائے گا، کیونکہ جیسے جہاز پانی کے اوپر آ جاتی ہے، اس مثال کو، یہ دونوں مثالیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے لیے یہ دو مثالیں دی گئی ہیں۔ یا دھات کے اوپر جیسے جھاگ آ جاتی ہے، ایسے ہی سٹرکچر بن جائے گا خبیث کلمے کے اوپر بھی، لیکن اس کو دوام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی جڑ مضبوط نہیں ہے، فطرت ناپائیدار ہوگا۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اس کی جڑ نہیں ہے۔ ما لہا من قرار، اس کو پائیداری نصیب نہیں ہوگی، جیسے جھاگ کو نصیب نہیں ہوتی، تو جیسے ایک خبیث درخت کو نصیب نہیں ہوتی جس کی جڑ مضبوط نہ ہو، ایسے ہی اس خبیث بنیاد پر اٹھائے ہوئے کسی سٹرکچر کو پائیداری نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ ہر وقت خوفزدہ رہتا ہے۔ وہ فرعون کو بھی خطرہ ہو گیا تھا کہ موسیٰ اکیلا ہمارا سٹرکچر گرا دے گا، اور امریکہ کو خطرہ ہو گیا طالبان ہماری اعلیٰ تہذیب کا جنازہ نکال دیں گے۔ تو یہ خطرہ اس لیے رہتا ہے کہ اس کے داخلی طور پر ہی وہ بڑی کمزور بنیاد کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ صحیح، چلیں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ کے سوالات بھیجنے کا اور پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔